بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اختتام سورہ طٰہٰ پر ہوا تھا اور ابھی انشاءاللہ سورہ انبیاء کی شروعات ہے یہاں سے۔ تو اس سورت میں اس کا نام بھی انبیاء ہے۔ یہاں ایک جو سوال جو نبی علیہ السلام کی طرف کیا گیا تھا کہ یہ یعنی کہ وہ جو لوگ کافر تھے وہ کہتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ اگر یہ واقعی رسول ہیں تو یہ جو پہلے انبیاء ہوئے ہیں ان کی طرح کا کوئی معجزہ کیوں نہیں ہم کو دکھاتے۔ تو اللہ پاک نے ان میں پھر باقی انبیاء کے حالات بھی بیان کیے اور اس میں کافی انبیاء کا اسی لیے ذکر بھی آیا۔ تو خیر شروعات میں اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ۔ یہ بہت ایک جھٹکا دینے والی آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حساب ان کا، یعنی کہ ان کے حساب کا جو وقت ہے وہ قریب تر آ گیا ہے، اور لوگوں کی حالت یہ ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، حقیقت کی طرف نہیں آ رہے۔ تو حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا وقت جو ہے چونکہ آخری نبی آ گئی، آخری کتاب آ گئی، تو یہ تو قریب تر آ گئی قیامت۔ تو ابھی کتنا عرصہ اور لگ جائے گا، اگر 100 سال بھی کر لیں، 1000 سال بھی کر لیں، تو ویسے کتنی دنیا جو ہے وہ گزر چکی، کتنا عرصہ گزر گیا، تو اس حساب سے تو کچھ بھی نہ رہا۔ تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کتنا رہ گیا۔ لیکن بات کرنے کا یہاں جو مقصد ہے کہ اللہ پاک نے اس میں اس انسان کی حقیقت بیان کر دی کہ اس کا وقت تو قریب آ چکا ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے اور اعراض کر رہا ہے، یعنی کہ حقیقت سے منہ موڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی بھی ذکر ان کے رب کی طرف سے، یعنی کہ کوئی بھی یاد دلانے والی بات، کوئی بھی اللہ کی یاد دہانی والی بات نہیں آتی ان کے پاس۔ محدثاً، یعنی کہ کوئی بھی ایسی بات جو اللہ کی طرف سے نہیں آتی، الا مگر یہ کہ استمعوہ وہم یلعبون، مگر یہ کہ وہ اس کو سنتے ہیں کھیلتے ہوئے۔ اللہ پاک نے شکوہ کر دیا، یہ جو لوگ اس طرح سنتے ہیں اللہ پاک نے ان کے اوپر شکوہ کر دیا کہ وہ ایسے سنتے ہیں۔ تو جو بھی ایسے سنتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی حالت کو سنوارے۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہو رہی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے پچھلی آیت میں بتا دیا کہ وہ غفلت کر رہے ہیں، تو لہٰذا غفلت کو جو چھوڑے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جو غفلت میں ہی پڑا رہے گا تو اس کا تو بیڑا پار، بیڑا غرق، اس کا بیڑا غرق۔ تو لہٰذا اسی لیے یہاں بھی یہی بات فرمائی کہ جب بھی یعنی کہ کوئی وہ ذکر آتا ہے تو اس کو سنتے نہیں ہیں، لیکن کس طرح، کھیلتے ہوئے، کھیل بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دھیان نہیں ہے اس کی طرف دے رہے۔ تو یہ تو ان کی حالت ہے، جب تک اس کو صحیح غور سے سنیں گے نہیں تب تک فکر کہاں سے پیدا ہوگی۔ دیکھیں نا، یہ ایک عمل ہے جو کہ بہت ضروری ہے اپنے اندر فکر ڈالنے کے لیے۔ وہ کیا ہے کہ اس کو غور سے سنا جائے۔ اسی لیے اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، وَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا، سنو اور خاموش رہو۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے اس قرآن کو سننے کا غور کرنے، دیکھیں قرآن کا پڑھنے کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ پڑھو، اور سننے کا بھی اللہ پاک نے حکم دیا کہ سنو۔ تو اس وجہ سے کیونکہ آپ کو اس سے علم جو اس کے اندر جو اللہ پاک نے موتی رکھے ہیں وہ آپ تک پہنچے، اور وہ کیسے پہنچیں گے، جب آپ غور سے سنیں گے۔ تو اس لیے جو کھیل کر سنتے ہیں، جو کھیلتے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور دھیان مطلب کچھ سن بھی رہے ہوتے ہیں، تو ان کو اس سے وہ یعنی کہ اس کی ان باتوں سے مفید فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔
اگر فائدہ حاصل کرنا ہے اس کی باتوں سے، اللہ پاک کے اس کلام سے، تو اس کو سب سے پہلی جو بات ہے وہ ہے اس کو غور سے سننا، اور اگر خود بھی پڑھ رہے ہیں تو غور سے پڑھیں، غوطہ زنی کریں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَرَتَّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے سمجھیں۔ مین چیز اس کو سمجھنا ہے۔ کتاب انزلنا الیکم مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے کتاب آپ کی طرف بھیجی، مبارک تو ہے، اس لیے تاکہ تدبر کریں اس کی آیتوں میں، اور تاکہ اولو الالباب جو ہیں اس کو یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہاں بھی فرمایا کہ اس کو سنتے ہیں تو کیسے، کہ یعنی کہ کھیلتے ہوئے۔ ساتھ ہی فرمایا لاہیاتن قلوبہم واسروا نجوا، غافل ہیں دل ان کے، یعنی کہ اس سے ان کے دل کیا ہو رہے ہیں، غافل ہیں، اور وہ چپ کے یعنی کہ چھپا رہے ہیں سرگوشیاں، جو وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وہ کون؟ الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا، اور وہ یعنی کہ یہ جو جن لوگوں نے ظلم کیا اور جو آپس میں جو سرگوشیاں کر رہے ہیں چپ کے، تو وہ کہتے کیا ہیں کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ اور کچھ نہیں ہم ہی جیسا ایک انسان ہے۔ یہ جو اس وقت کے جو بھی لوگ تھے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہا کرتے تھے کہ یہ تو کوئی اور کچھ نہیں، ہم ہی جیسا انسان ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تم پھر بھی آتے ہو اس کے جادو میں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کیسی کیسی باتیں کہا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو جادوگر، سحر، دیوانہ، معاذ اللہ، ایسی باتیں ان کے بارے میں کہتے تھے۔ لیکن اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ صبر کیجیے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کہ آپ صبر کیجیے جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں ان کو فرمایا کہ یعنی کہ وہ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے آپس میں کہ کیا تم ایسے کہ یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے اور تم آتے ہو اس کے جادو میں، اور تم دیکھتے بھی ہو کہ یعنی کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ انسان ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو انسان تو تھے، جیسا کہ سورہ الکاف کی آیت میں انہوں نے فرمایا قل انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اس آیت میں اس طرح فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہی ہوں، لیکن میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ فمن کان یرجو الی ربہم فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو اس آیت میں انہوں نے فرمایا کہ لہٰذا کہ بے شک میں تمہاری طرح کا ایک الہ ہی ہوں، ایک بشر ہی ہوں، اور میری طرف یہ وہی آتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ تو لہٰذا جو کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا ہونے کو یعنی کہ پکا سمجھتا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ ایک دن حاضر ہوگا، تو اس کو چاہیے کیا کہ وہ پھر یعمل عملا صالحا، پھر وہ عمل کرے نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی غلامی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ تو ہو گیا کامیابی کی یعنی کہ وہ جو طریقہ ہے۔ بشر تو وہ بشر ہی تھے، لیکن ان کا پیغام یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو وہ مانا جائے، اس کو اپنا الہ مانا جائے، اور اس کے سامنے اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جب میں جاؤں تو صحیح جاؤں، تو اس کو چاہیے یہ کہ دنیا میں اس کی اللہ کی ذات، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی غلامی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو یہ تھا ان کا پیغام۔ تو یہ لوگ تو اس میں یعنی کہ نبی علیہ السلام کو بشر تو کہتے تھے، لیکن وہ پیغمبر بھی نہیں مانتے تھے، وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے۔ بشر تو تھے لیکن وہ اللہ کے رسول بھی تھے۔ اسی لیے اللہ پاک نے جو دوسرا ہم کلمہ کہتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے لیے تم اس سے زیادہ کچھ مت کہو کہ محمدً عبدہ و رسولہ، کہ محمد اللہ کے غلام اور اللہ کے رسول ہیں۔
یہ دو باتیں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ میرے لیے اس سے زیادہ مت کہو کہ محمد عبدہ و رسولو، کہ محمد علیہ السلام اللہ کے غلام اور اللہ کے رسول ہے۔ تو خیر یہاں سے آگے فرمایا کل، اللہ پاک نے چونکہ وہ ایسا کہتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا کل کہہ دیجئے ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، کہ یعنی کہ میرا رب جو ہے وہ جانتا ہے بات کو جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ جیسا کہ وہ چھپ کے سرگوشیاں کرتے تھے نا، آپس میں ایسی باتیں کرتے، تو اللہ پاک نے دیکھیں نا نبی علیہ السلام کو قرآن میں ہی بتا دیا ان کی سرگوشیوں، اور اسی لیے ان کو فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ پاک کو تو ہر چیز کا علم ہے، تم جیسے مرضی کہو، اللہ پاک تو السمیع العلیم ہے۔ تو سر فرمایا بل قالو، بلکہ یہ کہتے ہیں اضغاث احلام، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پریشان سے خواب ہے، یعنی کہ جو نبی علیہ السلام کی باتیں ہوتی تھی نا وہ ان کو بولتے تھے یہ پریشان سے خواب ہیں، بل افتراہ، اور ساتھ ہی کہتے تھے بلکہ اس نے خود گڑھ لیے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی طرف وہ کہتے تھے کہ یہ یعنی کہ یہ قرآن میں جو اتنی اہم اور بڑی حکمت والی باتیں ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ ایک تو کہتے تھے کہ یہ پریشان سے خواب ہیں، دوسرا کہتے تھے کہ یہ انہوں نے خود بنا لیے، خود گڑھ لیے، اور ساتھ ہی وہ کہتے تھے نہیں بل ہوا شاعر، بلکہ یہ شاعر ہے۔ یعنی کہ دیکھیں یہ نبی علیہ السلام کے اوپر وہ تہمتیں لگاتے تھے، ایک تو یہ کہتے تھے کہ انہوں نے خود یہ پریشان سے خواب ہیں، انہوں نے خود گڑھ لیے ہیں، بلکہ یہ ہیں ہی شاعر۔ تو ساتھ ہی فرمایا فل، اور وہ کہتے تھے ساتھ یہ کہتے تھے فل یاتینا بآیات کما ارسل الاولون، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ پھر پس چاہیے کہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی جیسا کہ بھیجے گئے پہلے، یعنی کہ جیسے پہلے رسول وہ معجزے لے کر آئے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کتنے معجزے لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کتنے معجزے لے کر آئے، اسی طرح اور انبیاء کتنے معجزے لے کر آئے۔ تو نبی علیہ السلام کی طرف بھی یہ بات بار بار کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بھی تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ نبی علیہ السلام کی طرف جو معجزہ اتارا گیا وہ قرآن، بلکہ اللہ پاک نبی علیہ السلام اس بات سے کئی دفعہ وہ مطلب اگر وہ ہوتے تھے دل آزاری کرتے تھے کہ لوگوں کے اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے کہ وہ معجزہ مانگ رہے ہیں اور میں ان کو معجزہ نہیں دکھا رہا، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام پریشان ہوتے تھے، جس کے بارے میں قرآن میں پیچھے ہم صورت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا وَإِن كَانَ كَبُورَ عَلَيْكُمْ أَعْرَادُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَنفِقُوا مِن نَفَقٍ فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيهِمْ بِآيَاتٍ۔ تو اللہ پاک نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ کو ان کی یہ بات کہنی بہت بڑی نظر آتی ہے تو آپ یا زمین میں سرنگ کھود لیں یا آسمان کے اوپر چڑھ جائیں اور ان کو کوئی آیت لا کر دکھا دیں، کیونکہ اللہ پاک نے ان کے لیے سب سے بڑی نشانی رکھی تھی یہ قرآن۔ تو لہٰذا یہاں اللہ پاک نے جب یعنی کہ ان کا یہ بات بیان کی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں لاتے یہ ہمارے پاس کوئی نشانی پہلوں کی طرح، تو فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، اللہ پاک نے فرمایا نہیں ایمان لاتی تھی ان سے پہلے کوئی بھی بستی، ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، یعنی کہ جو پہلے کی یہ بات کر رہے ہیں ان میں سے بھی بستیاں ایمان نہیں لائی تو میں نے کیا کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ ساتھ ہی فرمایا افہم یؤمنون، کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ جیسے پہلے نہیں ایمان لاتے تھے، ان کے پاس کتنی کتنی واضح نشانیاں آئی، واضح ان کے پاس اللہ پاک نے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کے سامنے سمندر پھٹ گیا، ہر چیز ہو گیا، اس کے بعد بھی جا کر انہوں نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اس کے بعد ان کو حکم ہوا کہ جاؤ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ، آپ کا اللہ جائے، ہم یہی بیٹھے ہیں، وہ پھر بھی نہیں گئے۔ تو یعنی کہ یہ تو ان کے حالات ہے، حالانکہ وہ انبیاء کی اولاد تھی، جو انبیاء کی اولاد نہیں تھے ان کے ساتھ بھی دیکھیں کیسے کیسے مطلب واقعات ہوئے، کتنے نشانیاں آئیں، پیغمبر آئے، نشانیاں دی انہوں نے، تو لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانے۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا کہ عذاب ان کو بھیجا، اور مطلب اس طرح کی بہت جو واقعات ہمیں ہسٹری میں ملتے ہیں۔
اور اس میں خاص طور موسیٰ اپنا عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ تو بالکل واضح تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے اتنے معجزے دیے کہ انہوں نے مردے کو کہا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے، اور مردہ اٹھ پڑا. وہ پرندہ بناتے تھے، شکل پرندے کی شکل کا ایک مٹی سے بناتے تھے، اس میں پھونک ڈالتے تھے اور اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتا تھا. تو یہ کتنے بڑے معجزے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنے سے لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے. تو لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ فرمایا وما ارسلنا قبلک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے الا رجالا نوحی الیہم، مگر یہ کہ مرد بھیجے ہم نے، یعنی کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء مرد ہی آئے، عورت نہیں آئی، انبیاء مرد. تو فرمایا میں نے ان سے پہلے، آپ سے پہلے بھی انبیاء مرد ہی بھیجے اور وحی کی ان کی طرف. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم تعلمون ان کنتم لا تعلمون، یعنی کہ اگر آپ پوچھ لیجئے جن کو یاد دہانی دی گئی، جو یاد رکھتے ہیں، جیسے کہ انبیاء یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اور بھی بہت سارے انبیاء ہوئے ہیں یعنی کہ ان کی قومیں بھی ہوئی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے پوچھ لیجئے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تورات میں، بائبل جس کو کہا جاتا ہے، بائبل کے اندر تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، یہ چار کتابیں ہیں، اور بھی بہت ساری، دانیل ہے، یوحنا ہے، جوب ہے، یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی کتاب ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی کتاب ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. 66 بکس یہ ایک کتاب کے اندر ہیں، بائبل کے اندر. تو اس میں بہت سارے انبیاء کے واقعات ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہیں. لہٰذا وہاں جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا الیاس علیہ السلام نے ایک جو بال کو پوجتے تھے، تو ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے جا کر قربان کرتا ہوں، میری قربانی کو اگر آگ آ کر آسمان سے آگ آ کر پکڑ لیا تو میری قربانی صحیح، تم بال کے نام پہ قربانی دو، اگر اس کو آگ نے آ کر پکڑا تو میں تمہاری مان لوں گا. تو جب وہ اوپر گئے تو جو بال کو پوجتے تھے، جو اس بت بال کو پوجتے تھے، وہ 0 کے 0 رہ گئے، اور جو قربانی حضرت الیاس علیہ السلام نے دی اس کو آگ نے آ کر پکڑ لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ظالم نہیں مانے. تو یعنی کہ اس طرح کے واقعات ہم کو ان میں بھی ملتے ہیں، اور بھی بہت سارے ہیں کہ حقیقت یہی ہوا کہ ان لوگوں نے یعنی کہ نہیں مانا. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب آپ پوچھ لیجئے ان سے جن کو یاد دہانی دی گئی، اگر آپ نہیں جانتے تو آپ ان سے پوچھ لیجئے. تو یہ دیکھیں اس میں بھی اللہ پاک نے دلیل پکڑنے کو کہا ہے. ایک تو سب سے بڑی دلیل ہے قرآن. آج کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تورات اور انجیل وغیرہ کو ہم نہیں سننا ہی نہیں چاہتے. اللہ پاک قرآن میں بولتا ہے کہ آپ دلیل پکڑو. اللہ پاک نے بلکہ قرآن میں فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہو کہ لے کر آؤ تورات اور پڑھو اگر تم سچے ہو. اللہ پاک نے تورات کا حوالہ بھی مانگا. لازمی بات ہے اس میں رد و بدل ہوئی ہے، لیکن جو رد و بدل نہیں ہوئی وہ تو اس میں موجود ہے. 100% تو پوری کتاب کو نہیں بدلا گیا، اس میں بدلا ضرور گیا ہے. تو جو بدلا ہے وہ قرآن کلیئر کر دیتا ہے ہم کو بدلا ہوا ہے، لیکن جو نہیں بدلا وہ بھی تو اس میں موجود ہے. لہذا اس کو پڑھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارا ہم ایمان کے دعوے دار بھی ہیں ان کتابوں کے. تو لہذا یہاں فرمایا وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو پہلے انبیاء تھے، وہ جو پہلے رسول تھے، ان کو بھی ہم نے ایسے جسم نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں، یا وہ یعنی کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں. ایسا تو نہیں تھے. وہ بھی انسان تھے، بشر ہی تھے. وہ بھی کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی مطلب حاجت روائیاں بھی پوری کرتے تھے، ان کو بھی تکلیفیں بھی ہوتی تھی، درد بھی ہوتا تھا، ہر چیز ہوتی تھی. اولاد ہوتی تھی، مرتی بھی تھی، دکھ بھی ہوتا تھا. جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، کتنے ان کے بیٹے تھے، سب مر گئے. تو ان کے اوپر صبر، ان کو تکلیف بھی ہوئی، ان کو پھوڑے نکلے، کتنا مطلب ان کے یہ سارے واقعات موجود ہیں. تو یہ ان کی مطلب تکلیفیں تھی جو ہوتی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ ایک جگہ پہ گئے، تو انہوں نے وہ دشمن تھے وہاں ان کے، تو انہوں نے کچھ ان سے ایسے طریقے سے یعنی کہ ایک سیاست کر کے ان سے کھانا لیا، اور کھانا بھی کہاں سے کھایا؟ جو کہ چڑھاوا چڑھا ہوا تھا. تو یعنی کہ ان کو بھی بھوک لگتی تھی، یہ تو نہیں کہ بھوک نہیں لگ رہی.
یہ تو نہیں وہ مطلب کھانا نہیں کھاتے، انسان تھے، انسان نارمل جیسا انسان، یہ فرق کیا تھا کہ وہی آتی تھی ان کی طرف اور وہ پیغام دیا جاتا تھا اللہ کے دوسرے بندوں کو کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک کر دیتا، اللہ پاک نے ایک بندہ بھیجا، اس کو اتنے معجزے دیے دکھانے کے لیے کہ بھائی میں سچا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پھر انہوں نے وہ پیغام اللہ کا پہنچایا۔ جس نے نہ مانا وہ غرق ہو گیا، جو مان گیا وہ اللہ کے مطلب نیک بندوں میں شمار ہو گیا۔ یہی حال نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا میں نے ان کو نہیں بنایا تھا، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی کہ وہ ان کو بھی دنیا میں ایک وقت دیا گیا، اس وقت کو پورا کر کے وہ بھی یہاں سے چلے گئے۔ ثم صدقناہم الوعد فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا المسرفین، یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ہم نے سچا کر دیا وعدہ، یعنی کہ جب ان انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے ان کو بات پہنچا دی، جب بات نہیں مانی گئی تو اللہ پاک نے وہ وعدہ کیا تھا کہ جو نہیں مانے گا وہ غرق ہوگا، تباہ ہوگا، اس کو میں سزا دوں گا، جو بھی اللہ پاک نے وعدہ کیا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تو پھر میں نے بچا لیا جس کو میں نے چاہا، اور ہلاک کر دیا ہم نے حد سے گزرنے والوں کو، مسرفین، حد سے گزرنے والے، بے جا اڑانے والے ہم نے پیچھے پڑا تھا۔ تو یعنی کہ اللہ پاک کی حدوں کو پار کر دینے والے وہ اللہ پاک کے دشمن ہیں، اللہ پاک نے ان کو ہلاک فرمایا۔ لقد انزلنا الیکم کتاب، میں نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ اللہ پاک دیکھیں کیسی بات فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ مطلب اللہ پاک نے ہم کو ایک کتاب بھیجی، ہماری طرف ایک کتاب اپنے پیغمبر علیہ السلام کی طرف بھیج دی، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے نا، وہ معجزہ مانگ رہے ہیں پیچھے، تو یہ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ کتاب۔ اللہ پاک نے اس لیے یہاں کتاب کا ذکر، انہوں نے معجزہ مانگا تھا پیچھے، تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں کتاب کا ذکر فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو سب سے، وہ جتنے انبیاء تھے، مثال کے طور کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جو ان کے ہاتھ میں عصا تھا، ایک لکڑ سی، وہ معجزہ تھا، وہ پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، اٹھاتے تھے پھر لکڑ بن جاتی تھی۔ وہ لکڑ آج بھی کہیں دنیا میں شاید پڑی ہو، لیکن آج وہ سانپ نہیں بنے گی، آج وہ معجزہ نہیں ہے۔ لیکن یہ قرآن جب نبی علیہ السلام آئے اس وقت بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، اور انشاءاللہ جب تک قیامت تک یہ کتاب ایک معجزہ ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں اس کتاب کے ذکر میں فرمایا کہ انزل لقد انزلنا الیکم کتابا، اور نازل کر دی میں نے تمہاری طرف کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے۔ افلا تعقلون، تم کو عقل نہیں آ رہی۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور کتنے ہی توڑ کر رکھ دی ہم نے بستیاں، تھی وہ ظالم، یعنی کتنیاں بستیاں ہم نے توڑ کر رکھ دی جو ظلم کرتی تھی اپنے آپ کے اوپر، اور اٹھایا ہم نے بعد ان کے قوموں کے یعنی کہ ان قوموں کے بعد دوسروں کو، یعنی کہ وہ قومیں ختم کی، اللہ پاک نے دوسری پیدا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم سب غرق ہوگی، تو وہ جو کشتی میں سوار ہوئے وہیں سے پھر چلا نظام۔ اسی طرح ان کے بعد جو ہوئے، جو قومیں حضرت جس طرح ہود علیہ السلام کی پوری قوم تباہ ہوگی، کچھ بچے وہ جو ایمان والے، تو یعنی کہ اللہ پاک ایسے ختم فرماتے رہے، اور پھر ان سے وہ جو پیدا فرماتا رہا اللہ کی ذات۔ فرمایا فَلَمَّا أَحْسُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب بھی یعنی کہ وہ جو قومیں تباہ کی گئیں، تو ہوا کیا
کہ جب انہوں نے محسوس کیا عذاب ہمارا اچانک، تو وہ اس سے بھاگنے لگے، یعنی کہ جب ان کی طرف عذاب آ گیا تو اس وقت وہ ہاتھ پاؤں بھی لگانے لگے اور بھاگنے بھی لگے کہ کہیں ہم بچ جائیں گے یہاں، جیسا کہ مطلب نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ آتا ہے کہ وہ بچہ ان کو کہتا ہے کہ میں ابھی پہاڑ میں جا لگوں گا، بھاگ تو رہے تھے نا، تو ایسا ان کی کیفیت ہوئی کہ وہ بھاگتے رہے، تو اللہ پاک نے اس وقت ان کو کہا لا ترکضو، مت بھاگو، ورجعو، اور لوٹ آؤ، ادھر آؤ، پلٹو ادھر، الی ما اترف تم، اس میں جس میں تم، یعنی کہ عیش میں فی ہے، یعنی کہ جس میں تم عیش میں تھے، لوٹو اس کی طرف، اپنے گھروں میں تم عیش کر رہے تھے، اچھے اچھے گھر بنا رہے تھے، سوچ رہے تھے بس یہیں رہنا ہے، مطلب اتنا کچھ کر رہے تھے، تو ابھی لوٹو اس کی طرف۔ جب ان کے اوپر یہ وقت آ گیا تو ایسی آوازیں ان کی طرف بھیجی گئیں کہ لوٹو اپنے مساکنکم لعلکم تسألون، ان گھروں کی طرف، اپنے ان گھروں کی طرف لوٹو تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ ابھی جیسے یہ جیسا ہمارا تقیہ کلام ہے، ہم کسی کو بولتے ہیں لوٹ کر آؤ ابھی تم سے میں پوچھتا ہوں، تو ایسے ہی اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے ان کو کہا گیا کہ لوٹو ابھی پوچھتے ہیں تم سے، تم ادھر جو اپنے عیش میں بیٹھے ہوئے تھے، لوٹو ابھی ادھر، پوچھتے ہیں ابھی تم سے۔ تو کالو، کہنے لگے یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کننا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ جب یہ وقت آ گیا تو کہنے لگے ہائے ہم ہی ظالم تھے۔ تو فرمایا فما زالت تلک دعواہم، تو مسلسل رہی یہی پکار ان کی، حتیٰ، یعنی کہ یہی پکارتے رہے کہ ہم ہی ظالم تھے، یہی پکار ان کی چلتی رہی، حتیٰ، یہاں تک کہ جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو کر دیا، یعنی کہ ان کی جڑ کاٹ دی اور کٹی ہوئی بچھی ہوئی کر دی ان کو، یعنی کہ ان کو بالکل اللہ پاک نے کاٹ دیا اور بالکل بکھیر دیا جیسے، تو یہ حالت ان کی ہو گئی۔ تو فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، دیکھیں وہاں شروع میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن، ان کا وقت آ گیا قریب، اور یہ قرآن کو سن رہے ہیں کس طرح، یعنی کہ کھیل میں، ان کی حالت اللہ پاک نے یہ فرمایا کھیل میں یہ سن رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو ان کے دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے جس میں پیدا ہوئے ہیں آپ۔ آج اللہ پاک نے ہم کو ایک مشن دے کر اس دنیا میں بھیجا، اللہ پاک نے ہم کو ایک ڈیوٹی دے کر بھیجا، اور ڈیوٹی دے کر ہم جب اس دنیا میں آئے تو آج ہم کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی کچھ کھیل رہا ہے، تو پھر اللہ کی ڈیوٹی کب پوری کریں گے؟ تو مطلب کیا ہے کہ یہ کھیل میں لگے ہوئے ہیں، حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد کچھ تھا اور بنا کر کچھ بیٹھ گئے اور مزے لے رہے ہیں، تو پھر اللہ کی ناراضگی ہے اور کچھ نہیں۔ تو لہٰذا اللہ پاک نے یہاں بھی ایسا ہی فرمایا کہ میں نے ان کو صرف کھیل وغیرہ نہیں پیدا کیا، لو اردنا ان نتخذ لہوا لا نتخذوہ من لدنا ان کننا فاعلین، یعنی کہ اگر چاہتے ہم کہ ہم بنا لیں کوئی کھیل، اگر ہم چاہتے کہ کوئی ہم بنا لے کھیل، یقیناً بنا لیتے ہیں ہم اسے اپنے پاس ہی، یعنی کہ اگر میں نے بنانا ہی تھا میں اپنے پاس ہی بنا لیتا کچھ کھیل، اگر ہوتے ہم کرنے والے، یعنی کہ اگر میں نے ایسا کرنا ہوتا تو میں اس کو اپنی طرف اپنے پاس ہی کوئی کھیل بنا لیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر میں نے ایسا کرنا ہی ہوتا تو میں ایسا کر لیتا، بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا بلکہ میں سچ کو جھوٹ کے سر کے اوپر دے کر مارتا ہوں، بل نقذف بالحق علی الباطل، یعنی کہ میں پھینکتا ہوں، بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر، فیدمغہ، پس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا، وہ مغز اس کا توڑ دیتا ہے، وہ جو سچ ہے وہ
توڑ دیتا ہے جھوٹ کا مغز، فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ، تو اسی وقت وہ جھوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج یہ قرآن اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی بھی جھوٹ آتا ہے اور جب قرآن میں سچی چیز لکھی ہوتی ہے تو وہ کبھی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتا۔ اکثریت چاہے غلط مان رہی ہے، ایک بندہ بھی جس کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے اس قرآن کی، اور وہ جب قرآن کو دلیل بنا کر پیش کرتا ہے تو وہ چونکہ وہ حق پہ ہوتا ہے تو وہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی جھوٹ اس کے اوپر غالب نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بلکہ ہم پھینکتے ہیں حق کو باطل پر، پس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا، تو وہ یعنی کہ وہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہاری خرابی ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو، یعنی کہ جو اپنی طرف سے ایسے ہی بنا رہے ہوتے ہو، اپنی طرف سے ہی بول رہے ہوتے ہو، قرآن میں نہیں لکھا، خود ہی کہہ رہے ہوتے ہو، ایسا اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، قرآن میں وہ بات ہوتی نہیں، تو اپنی طرف سے ہی کہہ رہے ہوتے ہو، یا اپنی طرف سے ہی کوئی اور فتوے چلا رہے ہوتے ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا تو تمہارے لیے ہلاکت ہے اس سے جو تم بیان کرتے۔ یعنی کہ یہ بیان کرنا کوئی نارمل سی بات مت سمجھو کہ ایسے ہی اپنی طرف سے کچھ کہہ دیا۔ تو لہٰذا آج ہمارا انشاءاللہ یہاں اختتام ہے، پھر انشاءاللہ شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔